بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے وہ زمین میں سب سے مقدس مقام تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، اس وقت ان کے جسم پتھر کے ہونے لگے اور ان کی روحیں قبض کر لی گئیں۔ گوشت پوش جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ گزری ان کے بارے میں خود انہی کے سوا کسی کو نہیں پتہ چلا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بنتے بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا۔ اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس متبرک ترین مقام پر کیسا گناہگار کام کیا تھا۔ اس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دنوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقام مقدس سے کچھ دور اس علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزارا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزارا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہن میں موجود رہے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سے چپت میں تبدیل ہونے لگا، پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورگلایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دعائیں اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے تھے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجیے کہ آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بھی بدلتی چلی گئی۔ اب وہ ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان کے لیے عقیدت و احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی تھی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی۔ بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی، ان کا شمار بڑے بتوں میں ہونے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا۔
جس سے پورا خطہ اور چاندرنگ عالم جگمگا اٹھا۔ دنیا سے جہالت چھٹنے لگی۔ ایک عظیم ہستی ساری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے روزے قیامت تک جاری ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا بادشاہ جو غریبوں کا والی اور مسکینوں کا سہارا تھا، فتح بن کر اس مقدس زمین پر آ پہنچا۔ ان کی ایک نگاہ سے بت و بت پرست نوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے۔ سب کو اپنے حق، اپنے سچے خالق و مالک کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین یا کرۂ ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے حضرت اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لات منات کی بت توڑنے جانے لگے۔ بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔ ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو رضا کر رہے تھے اور ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے اپنے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونۂ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا، عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے کر کے اٹھا خانہ خدا کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے پلٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والا پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرائے اور خشک پہاڑیوں کی اس سرزمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنوں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اسے بے آب و آب ہو گیا۔ علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور تھے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا، ان کو حیرانگی ہوئی کہ کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اس جانب چل پڑا۔ انہوں نے ایک خاتون اور چھوٹے سے بچوں کو ٹھنڈے میٹھے پانی کے ایک چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمہ روان دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا، اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا، جہاں پر ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان حضرت اسماعیل کی شادی اس قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی۔ یوں رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی اور یہاں موجود مکہ، جس کا اصل نام بکہ تھا، اور ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک سیدھے راستے پر چلتے رہے، لیکن پھر آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے۔ یوں رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے آب زمزم چھین لیا۔ آب زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم کا نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اس قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور بارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کام سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح خانہ کعبہ شریف کی
ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگے ہیں۔ کس دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گی قیمتی ہدیے جن میں سونے اور چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، خانہ کعبہ کے اندر موجود سونے کی قیمتی ہدیے اٹھائے۔ جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اس جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کی کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ایک اور قبیلے بنی خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاعہ والوں نے بنی جراحم کو مار کر مکے سے نکال دیا۔ ان کے قبیلے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا۔ یوں لٹے پٹے بنی جراحم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں ایک قبیلے کے ہاں ایک لڑکی اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن جلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے تو انہوں نے کبھی فعل کرنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ جیسے گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گھیرا، یوں وہ پتھر کے بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے تحریر کی ابتدا میں پڑھ لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے حدود سے باہر پھینکوا دیے تو اس وقت مسلمان کے ذہن میں صفا مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کیونکہ صفا و مروہ دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا مروہ طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف ثابت نہ ہو جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ ان پر، جو سعی کر ان دونوں کے درمیان جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو ہے۔